الف لام را، الف لام میم بار بار ہم سب پڑھتے ہیں. حروف مقطعات جن کو کہا جاتا ہے، ان کا معنی اور مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. الف لام میم سے قرآن شروع ہوتا ہے. الف لام میم کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے کہ تم نہیں جانتے، یہ کہو ہمیں کچھ پتہ نہیں. جب تم یہ کہو گے ہمیں کچھ پتہ نہیں، تب تمہیں قرآن مقدس سے فائدہ ہوگا، نفع ہوگا. الف لام را کہ اپنے جہل کا اقرار کرو کہ ہمیں کچھ خبر نہیں. جب تم کہو گے ہمیں کچھ خبر نہیں، اب قرآن مقدس کی سچی خبروں سے تمہیں نفع ہوگا اور فائدہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا. لعلکم تعقلون تاکہ تم سب سمجھ جاؤ، کیونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا. سید الانبیاء والرسل، سید العرب والعجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس لیے قرآن مقدس شرف ہے عرب کے لیے. ابھی ہماری جماعت گئی الحمدللہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، اور اسی طرح لبنان اور شام اور مصر، دبئی. ہم نے ان سے بار بار کہا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا شرف ہے، تمہاری عزت ہے. ہم نے ان سے عرب سے کہا، اللہ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. لیس ذکرنا نحن العجم، ہم تو عجم ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. انتم العرب فی القرآن ذکر لکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے شرف ہے کہ اللہ نے تمہاری زبان میں اپنی لاشک لارے کتاب قرآن مقدس نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ. حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف الکتب، اشرف اللغات میں نازل فرمائی، اور اشرف الرسل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اشرف الارض سب سے بہترین عمدہ اعلیٰ زمین پر، اور اس کی شروعات جو فرمائی وہ سب سے اشرف اور اعلیٰ مہینے رمضان المبارک میں فرمائی. تو تمام صفات سے یہ قرآن مقدس کامل اور مکمل ہو چکا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا بہترین عمدہ اعلیٰ قصہ. وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، جبکہ آپ اس سے پہلے واقف نہ تھے. قرآن مقدس میں جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے یہ غیب کی خبریں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی، اور بار بار قرآن مقدس میں فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نہ آپ جانتے تھے ما کنت تعلمها من قبل، اور نہ آپ کے قوم جانتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں. نبی رسول پیغمبر بھی جب ہی جانتے ہیں جب ان کو علم دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس نازل فرمائی. اس میں سب سے افضل اعلیٰ اہم عمدہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اول تا آخر قرآن مقدس کے اندر سورہ یوسف میں بیان فرمایا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعات کو من اول الی آخر نہیں بیان فرماتے. صرف یہی ایک واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل شروع سے آخر تک بیان کیا، اس لیے اس کو فرمایا سب سے عمدہ اعلیٰ قصہ ہے، جس میں مسلمانوں ایمان والوں کے لیے تسلی ہے. جب ہم لوگ ابھی کوارنٹین میں تھے، ساری جماعتیں پورے ملک کی کیا پوری دنیا کی جماعتیں سب اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور ہاسپٹلوں میں داخل کر دی گئی، اور وہاں سے ان کو نکلنے نہیں دیا گیا. اور کوئی 2 مہینے رہا، کوئی 3 مہینے رہا، یہاں تک کہ بعض جماعتیں ہماری 2 سال کے بعد یہاں سے یو پی سے گئی باہر ملکوں میں، ورنہ تو وہ یہیں رہی اور بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت میں جب سورہ یوسف ان کو پڑھ کر سنائی گئی تو وہ بہت زیادہ مطمئن ہوئے کہ بھائی دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں. جب وہ جیل میں کئی برس وہ رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ نبی ہو کر، رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر
جیل میں رہ سکتے ہیں اور تکلیفیں اور برداشت کر سکتے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی کہ دیکھو وہ کہاں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچایا، وقت کا حاکم اور بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا۔ تو جو جماعتیں ہماری نہیں جا سکتی تھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان جماعتوں کو وہاں پہنچا دیا۔ 38 دن ہم وہاں رہے انٹر کالج میں، ہم نے ایک لفظ ABCD کا نہیں پڑھا اسکول میں کالج میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انٹر کالج میں پہنچا کر ہم سے اپنی لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس اتنی مرتبہ پڑھوائی، ہم نے پوری زندگی میں اتنا قرآن نہیں پڑھا۔ ہر تیسرے دن قرآن مقدس مکمل ہو رہا تھا، اور دعاؤں کا کیا حال تھا وہ تو وہاں رہنے والے ہی جانتے ہیں کیا گزر رہا تھا اس وقت میں۔ نفس نفسی کا عالم تھا، قیامت صغریٰ گویا قائم تھی۔ تو اس وقت میں جب سورہ یوسف سنی گئی اور پڑھی گئی تو بڑی تسلی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاشک لاریب کتاب کے اندر ہم سب کی یہ تسلی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اس سے پہلی سورت میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نبیوں رسولوں پیغمبروں کے قصے واقعات آپ کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ جب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نبیوں رسولوں پیغمبروں کے واقعات سے مضبوط ہو سکتا ہے تو ہمارا اور تمہارا کتنا دل مضبوط ہوگا۔ اس لیے ہمیں کسی بھی حال سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کے عوامر اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب حضرت والا اندر تشریف لے جائیں گے، گھر کھانا کھائیں گے۔ آپ حضرات جس طرح بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محدث اعظم ابھی تشریف لانے والے ہیں، اس سے پہلے ہمارے مدرسے کے طالب علم جن کے بارے میں ابھی آپ نے حضرت سے سنا کہ الحمدللہ 14 مہینے میں انہوں نے پورا قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ اب آپ کے سامنے وہ ایک تقریر تبلیغ کی عربی میں پیش کریں گے۔ جب حضرت مولانا